دیکھیں گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں ہوں, وہ تو میرے فون میں بہت بڑی بھی ہے, لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ کسی ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. لیکن میں کانکریٹ اندر خانے کیا ہو رہا ہے, باہر خانے پہ کیا کر رہی ہے, اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ میرے پاس دید لحاظ ہے. آج بھی خان صاحب کی ماں پہ یا بہن پہ کوئی بات آئے گی تو میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آپ کی ماں بہن کو نہیں کھڑا ہوں گا, اپنی ماں بہن کو نہیں کھڑا ہوں گا. لیکن یہ سچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ کہ میں اعلان کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کی توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح قتل و غارت رک جائے. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں چیپٹر کلوز ہے. ملک میں پہلے میرے اعتبار میں جب میں پارٹی میں تھا کون پیسے دیتا تھا, ملک کے کیوں لون دیتے تھے, فوج کے منہ کو دیتے تھے. ہمیں ہمارے اندر یہ الرجی جو کریٹ کی ہے پولرائز کر کے, ہر بات پہ گورنمنٹ سے بات کرو, پی ٹی آئی سے بات کرو, بھائی ساتھ میں فرشتے ہیں, منہ سے بولنے کی ضرورت تو رکھو. فوج کی بات کر رہے ہو بھائی, کرو کھل کے بات. فوج کی اچھی چیزیں سرائیں گے, غلط چیز ہے. کھڑا ہوا نا میں آپ کے سامنے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں تو آپ سے بھی کمزور ہوں. لیکن فیض حمید کے آگے کھڑا ہوا نا جب وہ یونیفارم میں ڈی جی آئی سے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, پریشانیاں جھیلی, ٹھیک ہے, اللہ توکل تھا. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن ایمان مضبوط ہے. 2 سال سے پارٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں یا نکالا گیا ہوں تو کیا ہو گیا, میرا رشت چلا گیا, میری زندگی چلی گئی, میرے لیے مشکلات ہو گئی, کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں آزاد ہوں. میں اس غلامی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا تھا جدھر ڈکٹیٹرشپ ہو, جدھر مجھے کہ آگ لگا دو, بندے مار دو. میں نے خان صاحب کے لیے مورلی, ایموشنلی, فائنینشلی جو کام کیے, کہاں ہے وہ پرانی پارٹی, کس طرح اٹھا. میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو 9 مئی واقعہ کیا تھا, ہاتھ اٹھا کے آگے کہ جی ہم اب سیاست نہیں. میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں. میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروج پہ تھی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹائم پہ میں نے سروائیو کیا اور میں نکلا باہر کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اے پی کے ایک نرالا ہے جو کہ بہت ابیوز لینگویج یوز کرتا ہے, اپنی سیٹ کو مس یوز کرتے ہوئے. دوسرا, آپ عمران خان کا قومی سیاست میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں, گالی دینے سے میں نے آپ کو جو سیکھا, میں تو کراچی والا ہوں, گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے کہ اسپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے خود کفیل کیا ہے ہر شعبے کے اندر. 2 پیسے جیب میں بھی ہے, دماغ کی گرمی بھی ہے, جذبات کی گرمی بھی ہے, زبان کی گرمی بھی ہے, سب کچھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ مجھے سلام کریں گے, آپ کو جواب میں سلام ہی ملے گا. عزت دیں گے, ڈبل عزت ملے گی. بدماشی کریں گے, ڈبل بدماشی ملے گی. تو میں بہت محتاط ہو کے لفظ چن رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ آپ لوگوں کو پھر معافی تلافی کے لیے جانا پڑے. تو میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جہاں تک عمران صاحب خان صاحب کا مستقبل ہے سیاسی, جس سے روک رہا تھا ادھر تک وہ چلے گئے, اور اب جس ڈگر پہ جا رہے اس آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر. اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں. نہ فیض حمید صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا, جہاں آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کہ نہیں ہوگا, فلانا ہوگا, ہوا. کورٹ مارشل میں بات رکے گی نہیں, سزا ہو, کیونکہ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کا 190 ملین کا کیس ہے, یا 9 مئی کا کیس ہے, یا جو اب ہونے جا رہا ہے, اس کا پرچہ 302 کا جو لوگ کوئی اگر مرا خدا نہ خواستہ, کس کے اوپر کٹے گا؟ انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر, وائلنس کریٹ کرنے کے, کس کے اوپر جائے گا؟ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں, میں کہتا ہوں غلط باتیں کی ہیں, میں کنڈیم کرتا ہوں, تو مستقبل بلیک, کالا, کاٹا.